بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان صاحب سے بہت سے لوگ تو واقف ہوں گے اور بہت سے وہ بھی ہوں گے جو واقف نہیں ہوں گے۔ ان کا نام ہے اکبر ہاشمی۔ یہ ہندوستان کے رہنے والے، پونا کے رہنے والے، پونا سے ان کا تعلق ہے۔ یہ یوٹیوب پر مختلف چیزوں کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں، ان کی ویڈیوز وغیرہ وائرل ہوتی رہتی ہیں، لیکن نہایت گھٹیا زبان استعمال کرتے ہیں، نہایت بیہودہ زبان استعمال کرتے ہیں۔ ایسی گھٹیا اور بیہودہ زبان استعمال کرتے ہیں کہ کسی عالم دین کو تو چھوڑ دیجئے، کسی عام آدمی سے بھی آپ اس طرح کی زبان کی توقع نہیں کر سکتے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ان کی ایک ویڈیو آئی ہوئی تھی، ایک صاحب نے ویڈیو بھیجی تھی اور نیچے یہ لکھا تھا کہ کیا اب ہمیں اپنے بچوں کے نام محمد مجاہد یا غازی احمد اس طرح کے نام رکھنے بند کر دینے چاہیے۔ میں نے پوچھا کہ بھائی کیوں؟ تو انہوں نے ان کی ویڈیو دکھائی جس میں یہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میں فیس بک پر دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو رہتے انڈیا میں ہیں، کھاتے انڈیا کا ہیں، لیکن انہوں نے اپنے ناموں کے شروع میں مجاہد یا بعد میں مجاہد لگا رکھا ہے، شروع میں غازی لگا رکھا ہے یا بعد میں غازی لگا رکھا ہے۔ یعنی یہ انڈیا کے اندر جو اس طرح کے لوگ ہیں جن کا کام نفرت پھیلانے کا ہے، ان لوگوں کو یہ مواد فراہم کر رہے ہیں کہ جو مسلمان بچے ہیں ان کے نام جو ہے وہ مجاہد یا غازی وغیرہ بھی نہیں ہونے چاہیے۔ اس طرح کی گھٹیا سوچ رکھتے ہیں، اور صرف کچھ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ایسے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جن کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہ لوگ کبھی خوش نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور پھر جب آپ ان کو یہ سمجھا دیں گے کہ مجاہد اور غازی نام رکھنے کی کیا ضرورت ہے، تو کل آ کے وہ تمہارا ہی گریبان پکڑیں گے اور تم سے پوچھیں گے کہ تم نے اپنا نام اکبر کیوں رکھ رکھا ہے۔ اس لیے کہ اکبر کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا، تو تم سب سے بڑے کیسے ہو سکتے ہو؟ دیکھا نہیں کیا ہوا تھا جب حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہ العالیہ کا انٹرویو لے رہا تھا وہ شخص جو سدرشن نیوز چینل سے ہے، تو اس نے جب حضرت نے اس کا مطلب بیان کیا اللہ اکبر کا، تو اس نے یہی تو کہا تھا کہ اللہ سب سے بڑا کیسے ہو سکتا ہے، مہادیو سب سے بڑا ہے۔ تو یہ لوگ آپ سے کبھی خوش ہونے والے نہیں ہیں۔ ان کو خوش کرنے کے لیے آپ جو ہے مسلمانوں کو گالیاں دے رہے ہیں، مسلم نوجوانوں کی اس طرح سے حوصلہ شکنی کر رہے ہیں اور اتنی گھٹیا زبان استعمال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سالوں گھر میں کھانے کے لیے جوار باجرہ نہیں ہے، ماں گھروں میں برتن دھو کر وہاں بچا کچا لا کر تمہیں کھلاتی ہے، وہ حرام کا کھا کر سوروں جیسی مستی آ رہی ہے ان کو۔ اتنی گھٹیا اور بیہودہ زبان استعمال یہ کرتے ہیں۔ پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ اگر چلو کوئی غریب گھرانہ ہے، کسی کی ماں کسی گھر میں جا کر کے کام کرتی ہے، وہاں سے بچا کچا لا کے اپنے بچوں کو کھلاتی ہے، تو وہ حرام کیسے ہو گیا؟ اسے حرام کہہ رہے ہیں کہ وہ حرام کا کھا کر سوروں جیسی مستی آ رہی ہے ان کو، تو حرام کیسے ہو جائے گا؟ اور دوسرے یہ کہ آپ اگر کسی کو سمجھانے کے لیے بیٹھے ہیں، لوگوں کو، نوجوانوں کو آپ سمجھا رہے ہیں، تو اتنی گھٹیا اور بیہودہ زبان آپ استعمال کریں گے؟ کیا اس سے کسی کی اصلاح ہو سکتی ہے؟ اتنی گھٹیا زبان اگر استعمال کی جا رہی ہے تو بہرحال یہ بڑی ہی گھٹیا اور بیہودہ زبان یہ صاحب استعمال کرتے ہیں۔ ان کی انہی حرکتوں کی وجہ سے انہوں نے افتاء کیا تھا۔ ایک مفتی زبیر ندوی صاحب ہیں جو آن لائن دارالافتاء چلاتے ہیں، ان کے ہاں انہوں نے افتاء کیا تھا، تو انہوں نے اپنی افتاء کی سند منسوخ کر دی ہے اور ایک وضاحتی بیان انہوں نے جاری کیا ہے جس میں اس بات کی صراحت کی ہے، یہ ان کی طرف سے تحریر جاری کی گئی ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا پر اکبر ہاشمی جو پونا کے رہنے والے ہیں، یہ جو شخص ہے اس کی متعدد ویڈیوز گردش میں ہیں۔ اکبر ہاشمی نے مدرسہ بیت العلوم پونے سے عالمیت کی اور اسی بنیاد پر ہمارے یہاں آن لائن افتاء کورس میں داخلہ لیا۔ اولاً مجھے ان کی شرنگیزی اور غیر معتدل باتوں کا علم نہیں تھا، بہت بعد میں اندازہ ہوا کہ ان کی باتیں امت کے لیے شدید فتنے کا باعث اور گمراہ کن ہیں، چنانچہ متعدد بار انہیں احقر نے انہیں سمجھایا، لیکن وقتی معافی تلافی کے بعد پھر وہی حرکت دیرینہ پر وہ قائم رہے، باقی رہے۔ چونکہ آن لائن افتاء کورس ہمارے یہاں سے کرنے کی وجہ سے وہ ہماری دی ہوئی صنعت کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں اور اپنے نام سے پہلے مفتی کا لاحقہ استعمال کر کے مجھے اور میرے آن لائن ادارے کی مستقل بدنامی کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے احقر نے ان کی سند 3 روز قبل 8 نومبر سن 2021 کو منسوخ کر دی ہے اور ان سے مطالبہ کیا ہے کہ دارالافتاء کو سند واپس کر دیں۔ اس پوری کارروائی کی وجہ سے اکبر ہاشمی نے میرا نمبر بلاک کر دیا ہے اور میرے ٹیکسٹ میسیج کا بھی کوئی جواب نہیں آ رہا ہے۔ غالباً وہ سند واپس نہیں کرنا چاہتے ہیں، اس لیے تمام باشندگان ہند اور امت مسلمہ کے جمیع افراد سے گزارش ہے کہ اکبر ہاشمی کو قطعاً مفتی نہ سمجھے۔ اگر وہ میری سند دکھا کر کسی کو دھوکہ دیتا ہے
تو اس کے مکر و دجل سے پیش ہوشیار رہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کے شرور و فتن سے لوگوں کو محفوظ رکھے، آمین۔ نیچے مفتی صاحب نے اپنا نمبر بھی دیا ہوا ہے۔ تو دیکھیں یہ جو صاحب ہیں ان کو نہ سنا جائے، اس لیے کہ نہایت گھٹیا اور بیہودہ زبان استعمال کرتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ مفتی صاحب نے خود اس کے اندر بہت سی چیزوں کی وضاحت کی ہے، ان کو پیش نظر رکھا جائے۔ تو ان صاحب کو جو ہے میں مشورہ دوں گا کہ جو حضرات بھی ان سے متعلق سوالات کیا کرتے ہیں تو ان کو یہی مشورہ دیا جائے گا برا کہ ان کو بالکل بھی نہ سنا کریں، اس لیے کہ صحیح آدمی نہیں ہے، الا ہے کہ توبہ کر لیتے ہیں اور پھر صحیح روش میں اگر آ جاتے ہیں تو پھر الگ مسئلہ ہوگا، لیکن فی الوقت ان کو ہرگز نہ سنا کریں۔